أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قاتل الذین لڑو ان سے لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ولا بالیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ولا یحرمون اور نہ ہی وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں ما حرم اللہ ورسولہ جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ولا یدینون دین الحق اور نہ ہی وہ سچے دین کو دین سمجھتے ہیں من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے حتی یعطوا الجزیہ یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں عن یدن اپنے ہاتھ سے وہم صاغرون اور وہ ذلیل ہوں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا ذکر کیا اور اس آیت سے اور آگے پھر اہل کتاب کا تذکرہ ہے۔ اہل کتاب میں خاص طور پر یہود و نصارہ ہیں۔ یہود اپنی نسبت کرتے ہیں تورات شریف کی طرف اور عیسائی وہ اپنی نسبت کرتے ہیں انجیل شریف کی طرف، لیکن ان لوگوں کا نہ تورات پر ایمان ہے اور نہ ہی انجیل پر ایمان ہے، نہ ہی ان کے پاس تورات اور انجیل کی اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تھے وہ ان کے پاس ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس درجے تک تحریفیں کی ہیں کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کیا تھے اور کیا نہیں تھے، اور یہ صرف اور صرف درہ امتیاز ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کو ہمارے حوالے نہیں کیا، ورنہ پتہ نہیں ہم کیا کریں۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے فرمایا یہ میری اپنی ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور تورات انجیل اور زبور یا دیگر جو کتابیں تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان قوموں پر ڈالی تھی، وہ حفاظت نہ کر سکے، لیکن چونکہ اس دین کو اللہ نے قیامت تک کے لیے رکھنا تھا، کسی اور نبی نے تو آنا نہیں تھا، جب کسی اور نبی نے نہیں آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو قرآن کریم اور قرآن کریم کی تعلیمات کو پروردگار عالم نے محفوظ رکھا اور قیامت تک محفوظ رہے۔ کچھ بدبخت ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ اصل اگر ان کی دیکھی جائے جو قرآن کے بارے میں اس طرح کی بکواس کرتے ہیں، دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی بنیاد یہود نے رکھی ہے۔ یہ یہود کی پیداوار ہے۔ جو یہود کی پیداوار ہے وہ اپنے آپ کو تو کہتے مسلمان ہیں کہ جی ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں وہی، لیکن کلمہ وہ نہیں پڑھتے جو مسلمان پڑھتے ہیں۔ ہاں، کلمہ مسلمانوں والا نہیں پڑھتے، کرتوت مسلمانوں والے نہیں ہیں، لیکن کہتے اپنے آپ کو ہیں تو باہر کے، لیکن وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ قرآن کریم میں کچھ نہیں، کلا و حاشا، الحمدللہ پروردگار عالم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور قرآن محفوظ ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ان سے لڑو جو ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر اور جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ اور جو اس چیز کو حرام قرار نہیں دیتے جس کو اللہ نے اور اس کے نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہا حرام قرار دے دیا، جس چیز کو چاہا حلال قرار دے دیا، حالانکہ حلال اور حرام کا قانون یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا اللہ نے یہ اجازت کسی پیغمبر کو بھی نہیں دی۔ جی سرائے انشاءاللہ 28ویں پارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شہد کے بارے میں فرمایا کہ مجھ پر حرام ہے، رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا؟ اور فرمایا میرے محبوب آپ نے قسم کھائی ہے، اللہ نے لازم کر دیا کہ اپنے قسم کو توڑ دے اور کفارہ دے۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جی حرام حرام حرام
خاص طور پر ہمارے جو پٹھان لوگ ہیں، تو پٹھانوں میں اگر آپ ان سے کہیں پٹھان تو 2-3 کپوں سے گزارا نہیں ہوتا، تو جب چوتھا کپ آپ ڈالیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ حرام حرام حرام. تو یہ جو حرام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. آپ کون ہوتے ہیں حلال چیز کو حرام کرنے والے؟ میں نے حلال ہے تو حلال ہے، تو نہیں پینا، بس بات کریں. یہ کہ حرام یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. حرام کا اختیار، حلال چیز کو حرام کرنا یہ کسی کے اختیار میں. ہاں ایک آدمی ہے وہ کہتا میں چائے نہیں پیتا، نہ پیے، ساری زندگی چکھے بھی نہ، لیکن کیا کہے کہ ہے حلال. ایک آدمی کہتا میں دودھ نہیں پیتا، نہ پیے. ایک آدمی کہتا میں نے گندم نہیں کھانی، نہ کھائے. ایک آدمی کہتا میں نے چاول نہیں کھانے، نہ کھائے. ایک آدمی کہتا میں بڑا گوشت نہیں کھاتا، ایک آدمی چھوٹا گوشت نہیں کھاتا، ایک آدمی کہتا برائلر نہیں کھاتا، نہ کھائے. لیکن یہ کہنا کہ کیا حرام ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ولا یدینون دین الحق، اور نہیں یہ بدبخت جو ہے وہ سچے دین کو ماننے کے لیے تیار ہے. من الذین، ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، یہود اور عیسائی یا کوئی بھی کافر ہو. اصل میں کافر دو طرح کے ہیں. ایک ہے کافر حربی. حربی کافر اس کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ لڑتا ہے. مسلمانوں کے ساتھ جو کافر لڑتا ہے اس کو حربی کافر کہتے ہیں. تو جب وہ حربی کافر ہے اس کے احکامات کچھ اور ہیں. ایک کافر وہ ہے، چاہے وہ یہود و نصارہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مشرک ہو، کوئی بھی ہو. وہ کہتا جی میں نے لڑنا نہیں آپ سے، اور میں نے مسلمانوں کے ملک میں رہنا ہے، لیکن اعلاء کلمت اللہ، دین کی سربلندی کو تسلیم کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی سربلندی کو تسلیم کرتے ہوئے وہ کہتا ہے جی میں نے یہاں رہنا ہے، تو کوئی بات نہیں، رہے وہ، اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں. اس کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ذمی کافر، سال کے ساتھ. یہ پھر حربی کافر نہیں ہے، یہ ذمی کافر ہے. اب یہ ذمی کے لیے وہی احکامات ہیں جو مسلمان کے لیے، سوائے چند ایک احکامات. یعنی احکامات سے مراد جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہی احکامات ہیں، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، آبرو، ہر چیز ایسے ہی محفوظ ہے جیسے مسلمانوں کی محفوظ ہے. لیکن ہاں رہے اپنے دین پر، رہے اپنے دین پر، لیکن کیا کرے گا؟ اسلام کی سربلندی کو تسلیم کرے گا. مسلمانوں کی حکومت کے وہ دائرہ کار کے اندر رہ کر رہے وہ، اور وہ جزیہ دے گا، ٹیکس دے گا. وہ اس ٹیکس والی بات کو غیر مسلموں نے بہت زیادہ اچھالا ہے، اتنا اچھالا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. حالانکہ پوری دنیا میں کوئی بھی کنٹری ایسی نہیں ہے جو اپنی رعایت سے ٹیکس نہ لیتی. وہ الگ بات ہے، سوائے ایک ملک ایسا ہے جس کو کہتے ہیں پاکستان. پاکستان میں سانس لینے پر بھی ٹیکس ہے، لیکن حکمران کہتے ہیں جی ٹیکس کے بغیر ملک نہیں چل رہا، ٹیکس دینا پڑے گا. ماچس لینے جائیں، ماچس، اس پر بھی کیا ہے؟ ہم ٹیکس دیتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں بغیر ٹیکس کی ملتی ہے؟ کوئی ایک چیز بتا دیں. ہاں کوئی ایک چیز ایسی ہو جس پر ٹیکس نہ ہو. لیکن حکمران کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ لینے کے باوجود پھر بھی کہتے ہیں ٹیکس. پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دیتی. پاکستانی عوام ٹیکس. آپ اپنی بجلی کا بل ذرا صرف دیکھیں. آپ، اچھا مزے کی بات یہ ہے، بجلی کے بل میں الگ ٹیکس دیں، پانی کے بل میں الگ ٹیکس دیں، گیس کے بل میں الگ ٹیکس دیں. وہ اللہ کے بندے، وہ کون سی چیز ہے؟ آٹا خریدیں تو اچھا چینی خریدیں تو آپ پتی لے کر آئے، اس کے اوپر نیچے پوری تفصیل ہوگی، اصل قیمت یہ ہے. دوائی لے خریدے، اس کے اوپر ہوگی اصل قیمت یہ ہے، سیلز ٹیکس یہ ہے، انکم ٹیکس یہ ہے، فلانا ٹیکس یہ ہے. پھر بھی ہماری حکومت کہتی ہے کہ جی پاکستان ٹیکس فری زون ہے. سبحان اللہ، جھوٹ کی انتہا ہے، جھوٹ کی انتہا. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے جو ٹیکس نہ لیتی ہو. تو مسلمانوں نے بھی کہا کہ جب تم نے ہمارے ملک میں رہنا ہے تو مسلمان دیتے ہیں زکوٰۃ. مسلمان، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے، ورنہ زکوٰۃ یہ انفرادی عمل نہیں ہے. یہ جو ہم اب زکوٰۃ دیتے ہیں، میں اپنی زکوٰۃ نکالتا ہوں، آپ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے طور پر دیتے ہیں، میں اپنے طور پر نہیں، یہ بیت المال میں جمع ہونا ہے. لیکن چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، جب اسلامی حکومت نہیں ہے تو یہ احکامات وہ پر عمل بھی نہیں ہوتا. تو مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں،
غیر مسلم کے ہاں تو زکات ہے ہی نہیں. غیر مسلم، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن بینکوں سے ان کی زکات نہیں کٹتی. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے. ہم نہیں کہتے، وہ خود کہتے ہیں جی ہم مسلمان نہیں ہے، ہماری زکات نہ کاٹی جائے. ہم جتنے بھی ہیں ہماری زکات بینک کاٹتا کہ نہیں کاٹتا؟ یکم رمضان کو باقاعدہ بینکوں میں چھٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیوں؟ زکات کا معاملہ وغیرہ کرنے کے لیے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جی نہیں 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 ہماری زکات نہیں کاٹنی. کیوں؟ مسلمانوں کی زکات کٹتی ہے، غیر مسلموں کی زکات تھوڑی کٹتی. غیر مسلموں کی زکات کٹتی نہیں ہے. تو غیر مسلموں کے لیے جزیہ ہے، ٹیکس ہے. اچھا جزیہ بھی کتنا ہے؟ غریب، متوسط اور اعلیٰ. واہ اسلام کیا ہے! سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مالدار ترین آدمی ہے، وہ سالانہ دے گا 48 درہم. 48 یعنی مہینے کے 4 درہم. مہینے کے 4 درہم کوئی مشکل ہے؟ ایک مالدار آدمی ہے اس کے لیے مہینے کے 4 درہم کوئی مشکل ہے؟ جو متوسط ہے وہ 24 دے گا، مہینے کے 2. جو غریب ہے وہ مہینے کا 1 درہم دے گا، 12 درہم. یہ ہے اسلام کا قانون. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آ رہے تھے، دیکھا کہ یہودی بوڑھا بابا وہ بھیک مانگ رہا ہے. عمر نے فوراً کہا یہ کیا ذلت والا کام کر رہا ہے؟ بھیک مانگنا اللہ ہمارے معاشرے کو پاک کر دے، آمین کہا. اور میں بارہا عرض کر چکا اور آپ سے پھر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا، بھیک نہ دے، بھیک نہ دے. پتہ نہیں پاکستانی قوم کو یہ کیا چسکا ہے. ابھی 2-4 دن پہلے میں موبائل پر دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں کے گرمی کے ستائے ہوئے لوگ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، کالام، کاغان ناران، سکردو وغیرہ یا مری وغیرہ کے علاقوں میں یا دوسرے علاقوں میں جب چلے جاتے ہیں، دیر چترال وغیرہ، تو وہاں چھوٹے بچوں کو دیکھ کر یہ فوراً کیا ہے، یہ 50 روپے لے لو، یہ 50 روپے اپنے منہ میں ڈال. بدبختو، بچوں کو کیوں غلط طرف لے کر جا رہے ہیں؟ یہ بدبختی کی انتہا ہے. کوئی محبت نہیں ہے. یہ بچوں کو ابھی سے غلط عادت ڈالنا. وہ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی خدا کے لیے ہمارے بچوں کو پیسے نہ دینا. بچوں میں عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ جہاں دیکھتے ہیں کوئی گاڑی آ رہی ہے وہ بچے جاتے ہیں. اتنے تم نیک ہو، ماں بہنوں کو اور بیٹیوں کو تو تم نے جائیدادوں میں حصے ہڑپ کیے ہوئے، اور یہاں اگر 50 روپے لے لو. تو یہ ان کی حوصلہ افزائی مت کریں. جہاں کہیں آپ کو کوئی ملے، کھانے کا وقت ہو، ہاں ذلیل نہ کریں. مجھے شرم نہیں آتی، میں غیرت یہ وہ فلاں نہیں، ذلیل نہ کریں. کھانے کا وقت ہے، بھائی آپ نے کھانا کھایا ہے، بیٹے آپ نے کھانا کھایا ہے، آئیں آپ کو کھانا کھلاؤ، بٹھاؤ اس کو کھانا کھلاؤ، جاؤ میرے بیٹا آپ کے پاس. ایسے نہ دو. خدا کے لیے حوصلہ افزائی نہ کریں. بھیک حرام ہے، بھیک مانگنا حرام ہے. جی اس لیے یہ دینا بھی جرم ہے، یہ بھیک دینا بھی جرم ہے. خاص کر چھوٹے بچوں کو یہ دیتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہے، عادی ہو جاتے ہیں اور ساری زندگی پر حرام ہوتا ہے. کام نہیں کرتے بس یہی مانگ تانگ کر، بلکہ کام کیا کرنا ہے، کام سے اتنے پیسے نہیں بنتے جتنے اس سے بن جاتے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں. اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کیا ذلت کا کام کر رہے ہیں. اس بوڑھے یہودی نے کہا کہ میرے ٹیکس کا وقت قریب ہے اور میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کام تو میں کر نہیں سکتا، تمہیں بھیک مانگ کر وہ ٹیکس کے پیسے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک دم لرز گئے. حضرت عمر آئے، ان کا جو وزیر مال تھا، بیت المال کا جو وزیر تھا، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان سے کہو بھائی ایک سرکلر جاری کرے، جس شخص کی عمر 60 سال ہو جائے ٹیکس معاف. واہ بدبخت کافر ہو، ہمارے بزرگوں اور ہمارے صحابہ کی یہ خوبیاں بھی تو بیان کرو نا. بدبخت ہو، فرمایا جس کی عمر 60 سال ہو جائے ٹیکس معاف. اتنے پر بس نہیں ہے، فرمایا جس کی عمر 60 سال ہو جائے. ایک عجیب جملہ فرمایا ان کی جوانیاں ہم نے مل کر کھائی، جوانیاں ہم نے مل کر کھائی. اب جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے. یعنی جوانی میں کماتے تھے تو ٹیکس دیتے تھے تو ہم مل کر کھاتے تھے، یہ بھی کھاتے تھے ہمیں بھی کھلاتے تھے، ٹیکس دیتے تھے. اب جب بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب ان کو ان کے حوالے نہیں، فرمایا یہ حکومت کے حوالے ہے. اب حکومت جس شخص کی عمر 60 سال ہو جائے اس کے تمام روزینہ بھی حکومت برداشت کرے. جی
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ثانی نے اپنے دور میں یہ فیصلہ فرما دیا تھا، لیکن بدبخت کافر ہے، وہ کبھی بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کرتے. بس یہ مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس رہنا ہوگا تو ہمیں تم ٹیکس دے گو تو رہو گے، ورنہ نہیں. ٹیکس ہے لیکن کیا ہے؟ بہت معمولی، اور وہ بھی کمائی کے حساب سے. ایک آدمی مالدار ہے زیادہ دے گا، ایک آدمی وہ کمزور ہے نہیں دے سکتا، وہ کیا کرے گا؟ کم از کم دے گا. بہرحال فرمایا ولا یدینون حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، عن یدن، اپنے ہاتھ سے، ہاتھ کی کمائی کریں گے اور دیں گے. وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہوں گے. یہ ٹیکس اس لیے ہے تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں غیر مسلم ہوں، اور شاید اس احساس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرما دے. اور یہ بھی نہیں کرے گا کہ اپنے کسی بندے کو کہے جاؤ میرا ٹیکس جمع کروا دو، نہیں، چھوٹا ہے بڑا ہے مالدار ہے غریب ہے جو بھی ہے، وہ خود جائے گا اور اپنے ہاتھ سے بیت المال میں کیا کرے گا؟ ٹیکس جمع کروائے گا تاکہ اس کو احساس ہو. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اہلی کتاب کی خرابیوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا بیماریاں تھیں. انشاءاللہ زندگی رہی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. جزاكم الله خيرا.